کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت سے ایسے دینی شرعی مسائل کہ جن کی وقتاً فوقتاً ہمیں بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اس طرح کی آگاہی حاصل کرنا، ویسے بھی جو درپیش مسائل ہوں ان کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا، یہ تو بہت اہم اور ضروری ایک فریضہ ہے۔ اور وقتاً فوقتاً ایسے مسائل بھی ہمیں پیش آ جاتے ہیں۔ دارالفتاء اہل سنت کے پروگرام میں الحمدللہ ایسی کئی کالز اور کئی ایسے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، تو آپ ان اول تاخیر دیکھیں گے تو بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم کچھ ویڈیو سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد جمشید ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر میت زخمی ہو اور اس پہ پٹیاں بھی کی ہوئی ہوں، پٹیاں ہٹانے سے خون بہتا ہو، تو ایسی صورت میں پٹیاں ہٹا کر غسل دیا جائے گا یا پٹیوں کے اوپر صحیح مس کر کے غسل دیا جائے گا؟ جی، کبھی ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں اور پٹی ہٹاتے ہیں تو خون بہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی مسلمان کے جنازہ، یعنی جو اس کی جسم ہے، باڈی ہے، اس کی ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے وہ زخمی ہے اور اس سے خون رس رہا ہے، جس خون کو یعنی زخم کو پٹی سے باندھا ہوا ہے کہ اگر وہ پٹی کھولتے ہیں تو خون بہتا رہے گا، اور جو اس کا زخم ہے وہ اور زیادہ یعنی جسم چر سکتا ہے، کھل سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب پٹی اگر کسی مسلمان میت کے جسم پر باندھی گئی ہے تاکہ خون نہ نکلے اور اس کے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ بکھرے نہیں، تو ایسے موقع پر پھر اس کے پٹی کے اوپر سے بھی پانی بہایا جا سکتا ہے۔ پٹی کو کھول کر پھر اس حصے جسم پر پانی بہانا یہ ضروری نہیں ہے۔ پٹی بندی ہو، اوپر سے بھی پانی بہا کر غسل میت کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح اس کی نماز جنازہ بھی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مزید پوچھنا یہ تھا کہ جیسے کسی کی سیلری ہوتی ہے تو کچھ خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مشکل وقت میں یہ جو بچا کے رکھیں مشکل وقت میں کام آ جائیں گے، لیکن یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ مال تجارت ہے یا اس کو تجارت وغیرہ میں استعمال کریں گے، تو ایسے پیسے ہم جو ہے نا مطلب زکوٰۃ کے لیے نصاب میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پیسوں پہ کس نے کہہ دیا مال تجارت کی نیت ہے کرنی ہے یا نہیں؟ بہرحال جمیل صاحب، پیسے ہیں تو اس طرح تو کئی اور چیزیں بھی کچھ سیونگ کے لیے لوگ رکھ لیں، چاہے پرائز بانڈ رکھ لیں کہ وقت ضرورت میں کام آئے، تو کیا پیسوں پر، پرائز بانڈ پر، کیا ان میں بھی مال تجارت کی نیت کریں گے تو زکوٰۃ ہوگی یا ویسے ہی ہو جائے گی؟ دراصل سائل محترم کو شاید ایک تشویش یا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے، تو وہ یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ یعنی وہ اموال جن پر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ لازم فرمائی ہے، تو عام طور پہ جو شہری زندگی والے لوگ ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے اور جن کے پاس پالتو جانور بھی نہیں ہوتے، تو ان پر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو وہ ان اموال پہ لازم ہوگی، مثلا سونے پر، چاندی پر
اور کرنسی پر اور مال تجارت پر۔ تو مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو آپ نے خریدا اس نیت سے کہ آپ اس کو بیچیں گے، اور جو نفع آئے گا اس سے آپ کا ایک جو گھر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کاروبار کرنا۔ تو تجارت میں جو کاروبار ہوتا ہے اس کے لیے اندر کوئی مال آپ بنیت فروخت خریدتے ہیں تو یہ مال تجارت ہے۔ اس کے علاوہ سونا، چاندی اور کرنسی یہ باقاعدہ اموال زکوٰۃ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اب کسی بھی آدمی سیلری پرسن ہے، اس آدمی کی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے سیلری ہے اور جس میں اس کا اپنا جو گھر کے اخراجات ہیں وہ 80,000 میں کور ہو گئے، اب 20,000 روپے اس کے بچ گئے، تو اب یہ 20,000 روپے اس کی حاجت سے زائد ہیں۔ اس طرح ہر مہینے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بچ جاتا ہے، تو اس کو اگر آدمی جمع کرتا ہے تو جمع کرنے کی صورت میں اگر اس کے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، بلکہ چوتھی قسم کا مال کرنسی جسے کہا جا رہا ہے وہ ہو، تو اب یہ کرنسی کی جو مقدار ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جتنی بنتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جتنے رقم میں خریدی جا سکتی ہے، اتنی اماؤنٹ اگر اس کی یہ کچھ کر کے سیونگ ہو چکی ہے تو اب وہ بن جائے گا نصاب، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس روپے پیسے ہیں۔ مثلا اگر 1,60,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے اور یہ آپ کی 10,000 20,000 15,000 جمع ہوتے ہوتے کسی بھی وقت 1,60,000 روپے تک پہنچ گئے، اور جس وقت پہنچے اس وقت چاندی کا 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ 1,60,000 روپے بالفرض پہنچ رہا ہے، تو یہ آپ ہو گئے صاحب نصاب، اور یہ رقم آپ کی حاجت ضرورت سے زائد ہے، جبھی تو آپ اس کو سیونگ کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ اب آئندہ سال جو آپ نوٹ کر لیں گے کہ جس وقت آپ کی یہ رقم چاندی کے نصاب کے برابر ہو گئی ہے وہ دن تاریخ کیا ہے۔ اب آئندہ سال اب ممکن ہے یہ سلسلہ سیونگ کا جاری و ساری رہے گا، اور اب جب 1 سال پورا ہو جائے اسلامی اعتبار سے تو اب یہ دیکھیں کہ اب ان کے مال میں اس وقت جو بھی اضافہ ہوا ہے کرنسی میں جو انہوں نے بچا کے رکھی ہے، اگر اب بھی وہ نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے زیادہ ہے تو ان کو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ٹھیک۔ اور زکوٰۃ کے اندر 1,00,000 پہ 2,500 روپے اس حساب سے ایک فارمولہ لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور 10,000 پہ 250 روپے، اس طرح جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی، ایک آسان طریقہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی رقم ہے اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں، تو جو آنسر آئے گا وہ اتنے روپے پیسے آپ کو زکوٰۃ میں نکالنے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ روپے پیسے تجارت کی نیت ہو تو وہ زکوٰۃ والے مال ہوتے ہیں۔ روپے پیسے یہ جو کرنسی ہوتی ہے یہ عمومی طور پر اگر لوگ اس کو خریدتے بھی ہیں تو یہ کرنسی ہی شیپ میں رہتی ہے، صحیح۔ تو اس کا حکم کرنسی والا ہی ہوگا، یعنی یہ سونے چاندی، اور اس کا جو قائم مقام ایک وسیلہ و ذریعہ اموال کی لین دین کا ہے وہ کرنسی کہلاتی ہے، وہ چاہے آپ کی یہ کرنسی پیپر کرنسی ہو، پلاسٹک کرنسی ہو، ڈیجیٹل کرنسی ہو، تو ان سب کے اوپر بھی شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ ہم نے یہ ضرورت کے لیے اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے یہ ضرورت کے لیے رکھی ہے، جیسے گھر کی حاجت اور ضرورت، ایک تو وہ کہ جو پوری ہو چکی، صحیح، اور ایک گمان ہے کچھ ایسا اگر حادثہ کوئی پیش آ گیا، کچھ اور ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی، تو یہ اماؤنٹ بھی کیا اس کو مائنس کیا جائے گا یا یعنی آئندہ کبھی بھی ضرورت پڑ جائے، جی پڑ سکتی ہے، یہ جو عام طور پہ مہینے کے اخراجات ہیں وہ نہیں اس میں؟ ہاں وہ تو چلیں اخراجات جو باقاعدہ بالفعل ضرورت میں شامل ہیں ان میں جو رقم خرچ ہو رہی ہے یا ہونی ہے وہ زکوٰۃ میں ان اموال کو اتنی مقدار میں رقم کو مائنس کریں گے، لیکن جو آپ کی بالکل حاجت ضرورت سے زائد ہے، اس کی ایک سمپل سی مثال لے لیں کہ عمومی طور پہ جو آدمی کمیٹی ڈالتے ہیں تو وہ ضرورت سے زائد رقم ان کو بچ رہی ہوتی ہے سیلری میں سے، جس کو وہ کمیٹی بی سی وغیرہ لاٹری بھی جس کو بعض لوگ کہتے ہیں، تو جو یہ رقم آپ دے رہے ہوتے ہیں آگے جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ یقیناً حاجت و ضرورت سے زائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بی سی نہیں کھلی اور آپ جمع ہی کروا رہے ہیں تو یہ آپ کی حاجت و ضرورت سے زائد ہے، اور اگر آپ کی بی سی کھل چکی ہوتی ہے تو پھر یہ کمیٹی
میں بھری جانے والی جو بھی آپ کی رقم ہے یہ ایک طرح کے قرض کے اتارنے کی صورت بن جاتی ہے۔ تو حاجت و ضرورت سے زائد چیز اگرچہ آئندہ کسی آپ کے ذہن میں ایک پلان ہے کہ وہاں ہم خرچ کریں گے، شادی ہونی ہے بچی کی یا بچے کی، یا آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اور اتنے ہزار میں تو گھر نہیں بنے گا، لہذا قطرے قطرے سے دریا بنے، اور یوں رقم جمع کر رہے ہیں اور آئندہ گھر بنانا ہے یا گھر کی تعمیر کرنی ہے، مزید ایک منزل اور گھر اونچا کرنا ہے، تو یہ ضروریات ایسی ہیں کہ جب تک آدمی زندہ ہے اس طرح کی ضروریات کا سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا، لیکن یہ حاجت اصلیہ میں ان صورتوں میں داخل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اماؤنٹ آپ کی حاجت سے میں داخل ہو جائے اور زکوٰۃ سے نکل جائے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے اموال کے حوالے سے جو بھی سیونگ ہے یا کس طرح کی بھی آپ کی آمدنی ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے آپ مکمل ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس اس قسم کے اموال ہیں اور میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، کس مال پہ بنتی ہے، کس پہ نہیں بنتی، تو اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت اگر آپ کے شہر میں موجود ہیں تو بالکل دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیے، بالمشافہ ملاقات کیجیے مفتی صاحب سے اور اپنے جو بھی زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل ہیں ڈسکس کریں، یا دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز دن کے ٹائم 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن ہوتے ہیں، اور ان نمبرز پر آپ باقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی وقت ہاتھوں ہاتھ ہی جو آپ سوال پوچھیں گے تو اس کا جواب آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں بعض اوقات اپنے گمان کے مطابق جب کوئی عمل کرتا ہے اور وہ ہو شرعی طور پر درست نہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالوں وہ اپنے معاملات یوں ہی چلائے رکھتے ہیں، اور پھر جا کر پتہ چلتا ہے تو پھر برسوں کا ایک طرح کے وہ سب ازالے کرنا اور اتنی رقم کو نکالنا، یہ ایک الگ ان کے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ جانے کتنے لوگ پھر مسئلہ پوچھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہوں، کتنے نہ کرتے ہوں۔ جمیل صاحب بعض اوقات اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہے زکوٰۃ، مسئلہ بھی نہیں پتہ، ایک عرصے بعد پتہ چلا اب لاکھوں لاکھ زکوٰۃیں کسی کے اوپر چڑھ سکتی ہیں، یعنی اتنی اس کے اوپر پینڈنگ ہوگی، تو اب جب پتہ چلا تو حالانکہ پیسہ بھی خرچ ہو گیا، لیکن خرچ ایسی جگہ ہوں گے جو مصرف زکوٰۃ نہیں تھے، یا تھے تو اس میں جہاں پہ زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی کسی طرح، یا خرچ نہیں ہو سکتی، خرچ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، تو اب پیسہ بھی گیا، یعنی ایسا نہیں کہ پیسہ رہا، پیسہ بھی چلا گیا اور زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوئی، تو یہ تو دینے والوں پہ ہی ایک طرح کا بوجھ رہتا ہے۔ اور دوسرا ایک سوال SMS پہ آیا کہ آپ نے تاریخ کا بتایا ہے، تو اگر کسی کو تاریخ یاد ہی نہ ہو تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، صاحب نصاب بننے کی تاریخ؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، تو جب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی جس شخص پہ لازم ہے تو ظاہر بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے آپ کے مال میں ایک حق رکھا ہے جو اغنیاء کے مال میں فقراء کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے، تو جو اس کے مستحقین ہیں ان تک ہی آپ یہ رقم پہنچائیں گے اور اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ نے مصارف میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ وہ مصرف جس مقصد میں بھی آپ نے رقم استعمال کی وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ کام ہو گیا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی وہ ایک مصرف میں خرچ ہونے کی صورت میں ہی ادائیگی ہونی تھی، وہ نہیں ہو پائی، تو لہذا اس حوالے سے ہمیں شرعی رہنمائی لینا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ زکوٰۃ کی تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہوا کہ کس سال، یعنی کون سا دن ایسا ہے جس میں ہمارا سال پورا ہوگا اور ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ اپنے اموال کا حساب کتاب جس طرح ہم جوڑ توڑ حساب کتاب رکھتے ہیں، تو شرعی حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا آیا میں اتنا مال میرے پاس ہے کہ جس مال کی وجہ سے مجھ پہ حج لازم ہو، ایسا تو نہیں ہے، مجھ پہ فطرہ لازم ہو، قربانی لازم ہو، مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہو۔ تو جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے بینک بیلنس کو چیک کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ایسے ہی شرعی احکامات بھی ایک آدمی کو جو صاحب ثروت ہے اس پر مالی عبادتیں بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے لازم ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک عمل زکوٰۃ کا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ آپ کے پاس علم ہو کہ میں صاحب نصاب کب بنا تھا اور مجھ پہ زکوٰۃ کس تاریخ کو لازم ہے، بالفرض کسی کو یاد ہی نہیں ہے
تو اب ایسی صورت میں ظن غالب کریں، قوی گمان کریں کہ کون سا مہینہ ہوگا جس مہینے میں میں صاحب نصاب بنا تھا اور مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہوئی تھی، یا یہ اموال جو اموال زکوٰۃ ہیں یہ میری ملک میں کب آئے تھے، کس سال آئے تھے، کون سا مہینہ تھا۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا فلاں بھائی کی شادی تھی تو میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا، تو بھائی کی شادی کس مہینے تھی، تو یہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یا میں پاکستان سے باہر سفر پہ گیا تھا، پھر وہاں سے مال کمایا تھا، تو اس اموال کے ذریعے میں صاحب نصاب بنا تھا، تو وہ غور کریں کہ میرا سفر کب ہوا تھا۔ یعنی بالآخر انہیں کو ہی غالب گمان کرنا ہوگا، غالب گمان ہی نہیں کرنا ہوگا، ہم نہیں دے ہم سکتے، نہیں دے سکتے تاریخ۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ ربیع الاول لے لیں، ہم کوئی مہینہ نہیں دے سکتے کہ آپ رمضان لے لیں، یہ انہیں ظن غالب کرنا ہوگا۔ قوی گمان کریں گے جو مہینہ آپ کو اپنے سال کا آغاز اور اختتام کے حوالے سے قوی گمان میں آئے، آپ اس مہینے کو پھر ہدف بنا لیں، اور جب وہ مہینہ آئے اور اس مہینے میں بھی جو تاریخ آپ کو ظن غالب ہو، اس تاریخ کے اعتبار سے پھر آپ ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال لیتے ہیں جی۔ سوال عرض یہ ہے کہ جہاں پر کیڑے گھر بنائے ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ دالیں پھینک دیتے ہیں، تو کبھی کبھار وہ کیڑے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، تو کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا، اور ان کے جو سوراخ ہوتے ہیں ان کا کیا حل کیا جائے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ میری اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے ہمارے سب کے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ مزید کال۔ سوال میرا یہ ہے کہ عشر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عشر کی مکمل جو تفصیلات ہے وہ مجھے آگاہ کریں اس سے، کہ عشر کیا ہوتا ہے اور کتنا فرض ہوتا ہے دینا۔ عشر کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا پورا ایک رسالہ ہے، عشر پر پورے احکامات ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ، وہ آپ اگر رسالہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت سی اس میں معلومات وہ مل جائے گی۔ اور پھر آپ سے بھی سوال، یعنی اس طرح کا جو مسئلہ جس سے بھی متعلق ہے، بیسک یہی کہ اس نے کون سا پانی استعمال کیا ہے، خرید کر یا ٹیوبل کا پانی یا نہری پانی یا بارش کے پانی سے، وہ فصل اس کی کس پانی سے ہوگی ہے، اسی پر ہی آپ کے سارے سوال کا دار و مدار ہے۔ اگر تو نہری پانی تھا، دریائی سمندری پانی تھا یا بارش کا پانی تھا، تو ایسی صورتحال میں عشر ادا کرنا ہے اپنی فصل کا۔ اور اگر وہ پانی خرید کر یا ٹیوبل کا پانی یا سولر سسٹم لگا کر پانی کا اہتمام کیا گیا اور وہ پانی آپ نے لگایا ہے تو پھر نصف عشر۔ لیکن یہ پوری ڈیٹیل تفصیل آپ کو انشاءاللہ اس رسالے سے ہی ملے گی۔ اور پانی کے حوالے سے جب بھی عشر کا مسئلہ ہو تو یہ بیسک ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جمیل صاحب، یہ پہلے ایک سوال انہوں نے کہا کہ گھر میں یا کسی ایسی جگہ اتنے سوراخ کیڑے مکوڑے بنا لیتے ہیں، اب کچھ تو ان کو مزید آٹا یا کچھ ڈالتے رہتے ہیں، اور کیا اس کو بند کر دیں یا کیا کریں؟ دیکھیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض عمومی طور پہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ لیٹنا بیٹھنا زمین پر ہوتا ہے، بچے فرش پہ، جیسے گرمی کے دنوں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بیڈ کے بجائے آدمی زمین پر بیٹھنا پسند کرتا ہے، کبھی کبھی فرش پہ ہی، ٹھنڈے فرش پہ ہی سو جاتا ہے۔ تو اگر یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ اگر کمرے میں مطلب گردش کرتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، تو پھر یہ سوتے ہوئے آدمی کے کان میں بھی گھس سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اذیت دے رہے ہیں تو اذیت پہنچانے کی صورت میں انہیں مارنا جائز ہے، اور اذیت نہیں دے رہے تو پھر انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہا معاملہ کہ ان کی افزائش نسل کریں، ان کو پالیں، پرورش کریں اور کمرے کے اندر ہی آٹا بھی ڈالتے رہیں، یہ اذیت پہنچانے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ ہے کہ اگر یہ گھر سے باہر ہیں اور کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں یہ گھر میں نہیں آتے، تو پھر اگر کوئی آٹا ڈال دیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ان کے پرورش کرنا یہ ہم پہ نہ لازم ہے، نہ ہم اس کے پابند ہیں۔ یہ مخلوق اپنا رزق خود ہی تلاش کر لیتی ہے، تو اگر یہ ایذا پہنچانے والی صورت بن جائے ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے، تو پھر ان کو گھر سے دور کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بل اگر بند کر کے
ہم ان کے ضرر سے محفوظ ہو سکتے ہیں تو ہم ان کے بل بھی بند کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ جو جانور ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، ان کے صرف ایک ہی جگہ نہیں ہوتی ان کی آمد و رفت کی، ان کی آمد و رفت کے اور بھی مقامات ہوتے ہیں، اور بھی بل ہوتے ہیں۔ یہ یہاں سے اگر ہم بند کریں گے تو یہ دوسری جگہ سے اپنی آمد و رفت جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے تو ان میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ وظائف وہ ہونے چاہیے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں، اور جیسے قرآنی آیات ہیں یا احادیث نبویہ میں مذکور دعائیں ہیں یا بزرگان دین کے تعلیم کردہ دعائیہ کلمات ہیں۔ تو اس طرح کے جو وظائف ہیں ان کو پڑھنے میں بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کچھ حد بندی قیودات ہوتی ہیں، تو اگر احادیث کریمہ میں آئے ہیں کہ ان اوقات میں ان کو پڑھا جائے تو اس کی یہ برکتیں، تو وہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح بزرگان دین کے تجربے سے بھی بعض اوراد وظائف خاص اوقات میں خاص تعداد میں پڑھنا ان کے تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت مؤثر ہوتے ہیں، تو ان وظائف کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو بھی وظائف ہوں، جو بھی آپ نے انٹرنیٹ سے اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کسی عالم دین کو ضرور دکھا دیں، کیونکہ بعض اوقات انٹرنیٹ پر جو چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں تو کچھ اہل علم بھی، علماء بھی وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں افادہ عام کے لیے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذوق شوق میں عوام بھی کوئی وظیفہ جو انہیں کسی کتاب سے ملا یا انہیں یاد تھا، اب وہ اپنے طور پہ اس کو ٹائپ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹس وغیرہ میں۔ تو ہوتا ہے کہ اس میں زبر زیر پیش کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات الفاظ ہی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی وظیفہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کسی بھی کتاب کے ذریعے سے آپ کو پڑھنے کو ملا ہے، دیکھنے کو ملا ہے، وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کسی عالم دین کو ایک دفعہ دکھا دیں، تاکہ زبر زیر پیش کی اغلاط بھی دور ہو جائیں اگر ہیں، اور اگر وہ صحیح لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پڑھنے کے اندر تلفظ ہی درست نہیں ہے تو یوں ہر اعتبار سے آپ اپنا وہ چیک کروا لیں اور پڑھ کر ایک دفعہ سنا دیں، تاکہ جب وہاں سے اوکے ہو جائے کہ ہاں بھئی آپ کے مخارج تلفظ صحیح ہیں، اب آپ پڑھ سکتے ہیں، تو بالکل آپ اس کو جو اس کی برکاتیں حاصل کریں، پڑھیں۔ ہمارے جیسے روحانی علاج میں بھی دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی آپ جائیں گے اور روحانی علاج کے جو الگ سے پیجز بھی ہیں تو اس پر بھی مختلف وظائف، اسی طرح جو مدنی پنج سورہ ہے یہ اگر آپ حاصل کر لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، تو اس میں بھی بہت سے جہاں صورتیں اتنی ہیں تو وہاں قرآن و حدیث پر مشتمل اور انہی سے ماخوذ جو وظائف ہیں وہ بھی، اور دیگر اور بھی کئی ایسے وظائف ہیں جو اس کتاب میں یہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے بھی کئی اس طرح کے روحانی علاج ہیں اور صبح و شام کے وظائف ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے، برکتیں نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ آپ پڑھ پائیں گے۔ مزید ایک ویڈیو سوال تھے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی دکاندار پیسے کم کاٹے تو کیا اس سے واپسی کرنا ضروری ہے؟ جی، دکاندار نہیں کم کاٹیں اور یہ چلے گئے، پوچھ رہے ہیں یہ سوال، لیکن جیسے اب دکاندار کوئی کاٹ لے اور پتہ چل جائے گاہک کو کہ پیسے اس سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا کہیں گے؟ یعنی حساب کتاب میں دکاندار نے بل بنایا 550 روپے کا، اور حساب کتاب دیتے ہوئے اب ہم نے 1000 روپے کا نوٹ دیا تو اب 1000 روپے کے نوٹ میں واپسی آئیں گے 450 روپے، جی، چونکہ 550 روپے کا بل بنا ہے، لیکن دکاندار سے الٹا ہی ہو گیا اور اس نے ہمیں 550 روپے دے دیے۔ تو 100 روپے تک کی رعایت میرے خیال میں 550 روپے کا اگر کوئی سودا خریدے اور 100 روپے ڈسکاؤنٹ کوئی کر دے تو یہ تھوڑا سا ایک مشکل ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 10 روپے 5 روپے 10 روپے کا جیسا تاجر اس حساب سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن 100 روپے جتنا ڈسکاؤنٹ کوئی اگر کرے گا تو بتائے گا ضرور، بتائے گا، لیکن جب اس نے بتایا نہیں اور آپ کے 1000 روپے لینے پر اس نے 450 روپے واپس کرنے کے بجائے 550 روپے واپس کر دیے تو یہ یقیناً اس بیچنے والے فروخت کرنے والے سے کچھ غلط فہمی ہو گئی اور اس نے آپ کو تبھی اتنا فرق آ گیا۔ تب اتنا فرق آیا۔ تو اب جو کسٹمر ہے اس کے تو علم میں آ چکا ہے کہ یہ 100 روپے میرے پاس زائد آ گئے، تو اس پر لازم ہے کہ یہ 100 روپے دکاندار کو واپس کرے گا۔
اگر وہ کہے نہیں بھائی ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو پورا 1000 کا نوٹ دیا تھا، اب اس نے خود ہی مطلب 550 روپے مجھے دے دیے، 450 روپے کاٹنے، حالانکہ 550 کاٹنے چاہیے تھے، تو دیکھیں یہ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ جب غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں تو پھر خریدار پر جب یہ ایک چیز آشکار ہو چکی ہے تو اسے چاہیے کہ یہ واپس کرے گا۔ ہاں، اگر واپس کرنے کے دوران بعض اوقات دکاندار بھی کسٹمر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ میں دے 550 رہا ہوں لیکن اس کسٹمر کو چیک کروں، وہ جیب میں ڈال دیتا ہے، پھر جیب میں بھی ڈال رہا ہے اور گن بھی رہا ہے اور جیب میں ڈال بھی رہا ہے، تو ایسے میں دکاندار بعض اوقات یا چیک کر رہا ہے کہ یہ دیانت داری، تو ایسے چیک کرنا نہیں چاہیے کسی بھی مسلمان کو کہ اس کی دیانت داری کو ہم چیک کریں کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو لیکن بالفعل اگر کسی نے چیک کیا اور آپ نے جیب میں ڈال لیا تو پھر اس کے بعد جب وہ 100 روپے مانگے گا تو اس وقت پھر اس گاہک کا کیا انداز ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہاتھ میں کسی کی کوئی چیز آ جائے تو شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے کہ کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہو تو اس پر لازم ہے کہ حقدار کو اس کی چیز واپس کریں۔ تو اگر ہمارے پاس 100 روپے اضافی آ چکے ہیں تو ہم پر لازم ہوگا کہ ہم دکاندار کو 100 روپے واپس کریں کہ اس کے یہ 100 روپے اس کی رضا مندی کے بغیر، اس کے علم میں آئے بغیر ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ تو اگر اس کو پتہ ہوتا تو یقیناً پورا حساب کر کے ہمیں ہماری بقیہ رقم دیتا۔ تو کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین اس طرح کے معاملے میں شریعت مطہرہ کے بڑے پاسدار ہوا کرتے تھے۔ وہ اگر غلطی سے بھی کسی کی کوئی چیز ان کے پاس رہ جاتی تو ایسے بھی اسلاف کے واقعات ہیں کہ ایک قلم کسی شہر میں کوئی کام لکھنے کے لیے کسی سے لیا تھا، پھر دوران سفر وہ آگے چلے گئے اور اگلے شہر میں پہنچے، اب وہ قلم یاد آیا کہ یہ قلم تو میں نے فلاں سے لیا تھا، پھر واپسی گئے، اس شہر کا دوبارہ سفر کیا اور وہ قلم دینے کے لیے واپسی آئے۔ بظاہر ہم دیکھیں تو اس قلم کی ویلیو مثال کے طور پہ آپ کے حساب سے 50 روپے ہیں، لیکن سفر کر کے آپ کو خرچہ کر کے 500 روپے کا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کسی شخص کا حق آپ کے پاس آ چکا ہے جس کی اجازت نہیں تھی، تو وہ حق اس کو واپس کرنا ہوگا۔ چلیے، ایک سوال ہے کہ چکن گنیا کا مرض، تو اس میں کافی ہڈیوں میں، جوڑوں میں یہ تکلیف، تو کیا نماز کے لیے پھر وہ اتحیات میں بیٹھنا یا اپنی سہولت سے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس طرح فولڈ کر کے جو گھٹنے فولڈ ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہو پا رہے ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور ایسے مریضوں کو بھی شفا دے، کیا فرماتے اس پر؟ نماز کے اندر جو بیٹھنے کا جو سب سے بہتر انداز ہے وہ جسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہوئے 2 زانوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 2 زانوں بیٹھنا، یعنی دونوں پاؤں نیچے سے فولڈ ہو جائیں اور گھٹنے فولڈ ہو جائیں، ہاتھ گھٹنوں پر ہوں یا ران پر ہوں گھٹنے کے قریب۔ تو یہ والا جو انداز ہوتا ہے 2 زانوں بیٹھنا، یہ نماز کا سب سے احسن طریقہ ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ چکن گونیا کے مریض اس انداز میں نہیں بیٹھ پائیں گے، اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، مرض بڑھ رہا ہے، تو اب ان کے لیے شریعت مطہرہ نے یہی انداز اب ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ وہ جس طرح چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں سے ایک انداز ہے 4 زانوں بیٹھنا، 2 زانوں بیٹھنا اتحیات میں نارمل جو بیٹھتے ہیں، اور 4 زانوں بیٹھنا یعنی آلتی پالتی، جس کو چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو 4 زانوں بیٹھنا یہ تھوڑا سا تہذیب والا لفظ ہو جاتا ہے، تو اس طرح آلتی پالتی کر کے بیٹھنا، تو یہ بھی طریقہ جائز ہے۔ بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں بھی نماز پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 زانوں بھی ہو بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ تو اب اس کی شرح میں شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ کسی عذر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات میں جب بیٹھنے کا موقع ہوا تو 2 زانوں کے بجائے 4 زانوں ہو کر بیٹھے، یا ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے، بیان جواز کے لیے، کہ جب ضرورت ہو تو ایسے موقع پر 2 زانوں کے بجائے 4 زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو چکن گونیا کے مریض ہوں یا جوڑوں کے درد والے
یعنی جو ہمارے عام نارمل بھی اگر پڑھ رہے ہیں ضعیف افراد ہیں کہ جن سے گھٹنے فولڈ کر کے بیٹھنا، پاؤں میں کہیں ٹخنوں میں کوئی ایسا زخم ہوتا ہے یا درد ہوتا ہے یا موچ آ گئی یا جوڑوں میں کوئی ایسا گیپ آ گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ پا رہے، تو وہ 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جس کے لیے ایسا بھی ممکن نہ ہو کہ 4 زانوں میں بھی گھٹنے فولڈ کرنے پڑیں گے، گھٹنوں میں کوئی ایسا، جوڑوں میں کوئی پرابلم ہے، تو ایسا آدمی اگر پاؤں کو آگے پھیلا کر تھوڑا اٹھا کر جس طرح چاہے، کیفما یجلس، جس طرح اس کے لیے بیٹھنا ممکن ہو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر وہ ہے کہ اگر آپ کے بیٹھنے کا انداز 4 زانوں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اور اتحیات کی حالت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، دونوں بیٹھنے میں تکلیف برابر ہی ہے، جس طرح بھی پاؤں رکھ کے ہم بیٹھیں تکلیف مطلب ہے تو برابر ہی ہے، تو ایسے میں تو ہمت کر کے 2 زانوں ہو کر بیٹھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ تو اس میں اب یہ کہ جس کے فولڈ نہیں ہو رہے، اب 2 سجدے کرنے، جی، اب ایک سجدہ کرنے کے بعد جب وہ بیٹھنا ہے تو بیٹھ تو پا نہیں رہے، تو کیا گھٹنوں پہ کھڑے ہو؟ کبھی نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جن کی فولڈنگ میں مسائل رہتے ہیں یہ، تو اب وہ کیا گھٹنے پہ کھڑا رہے یا کیا کرے گا اس صورت میں؟ اب گھٹنوں کے بل بھی یہ بیٹھنا ہی کہلاتا ہے ایک طرح کا، تو اگر وہ سجدہ کرنے کے بعد اٹھائے، اب وہ باقاعدہ تحیات والی 2 زانوں والی پوزیشن بنا کر بیٹھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو رہا ہے، تو اب وہ چاہے تو دونوں گھٹنوں پہ کھڑے ہو جائے، اس کو بھی بیٹھنا کہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا اطمینان کرے، رکے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے جتنی مقدار توقف کرے، اور چاہے تو اکیلے نماز پڑھ رہے تو دعا بھی ایسے موقع پہ اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد پھر اگلے سجدے میں چلے جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ یوں کر کے پھر سجدہ کر کے، اور جب اتحیات میں بیٹھنے کا باقاعدہ ہے تو اس میں پھر 2 زانوں ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر آلتی پالتی 4 زانوں چوکڑی مار کر بیٹھنا یوں بھی ہے۔ تو نماز کی بھی اہمیت کو بھی، اور بالخصوص زمین پر سجدہ کرنا، زمین پر سجدہ کرنے والوں کی نماز کے اعتبار سے بھی اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اب تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا، سٹول لے لیا، کرسی لے لی، تو یوں نہیں چلے گا کہ ہم تھوڑے سے مرض کی وجہ سے یا تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے ہم اس کرسی پر آ جائیں، سٹول پر آ جائیں۔ کرسی اور سٹول پر نماز پڑھنے والا وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا ہے، یعنی حقیقی جو اراکین نماز کے ارکان ہیں وہ گویا کہ حقیقی طور پہ وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اشارے کر رہا ہے ہر چیز کا۔ تو جب اتنی طاقت ہے کسی کو کہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو اب وہ کرسی استعمال نہیں کرے گا۔ اگر اسے بیٹھنے میں پرابلم ہے تو بیٹھنے کے احکامات مفتی صاحب نے بیان کر دیے کہ آپ اس میں آپ 4 زانوں بیٹھ جائیں، پاؤں آگے بچھا دیں، کچھ بھی کر دیں۔ لیکن اگر آپ کرسی پر آ جائیں گے کہ میں اس کی جگہ کرسی پر ہی آ جاؤں گا، تو پھر ایک تعداد وہ ہوگی کہ جن کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ہم مطلقاً کرسی والوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جو ایسے عذر والے ہیں کہ جن کو واقعی ہی نہ وہ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت شدید تکلیف ان کے لیے، اور یہ چیزیں ان سے ساکت ہو جائیں تو پھر جا کر ان کو وہ بھی گنجائش ملے گی۔ نارمل بخار اور اس طرح کے معاملہ ہو تو فوراً کیا کرسی پر تو نہیں اجازت مل جائے گی؟ نارمل بخار ہے، نزلہ، زکام، تو ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم اسے کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، تو نماز پڑھنے کے لیے مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لینے، چونکہ آپ کا یہ فرائض کا معاملہ ہے، آپ کی یہ نماز، آپ وضو بھی کر کے آئے، ہمت کر کے آپ نے نماز بھی پڑھ لی، لیکن آپ کو رکوع سجود کرنا ضروری تھا، آپ کی کیفیت آپ کی طاقت کے مطابق یہی بنتا تھا، تو اب آپ رکوع سجود والی نماز آپ نے پڑھنی تھی، لیکن آپ نے سجدے کا اشارہ کر دیا، تو یہ اشارہ سجدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سجدہ حقیقی پر قدرت پا رہے ہیں۔ ہاں، اگر سجدہ حقیقی زمین پہ سجدہ نہیں کر پائیں گے تو اب آپ کا یہ سجدے کی طرف اشارے کی ایک صورت بنے گی۔ تو جو بھی ہے نماز کے احکامات سیکھنا ضروری ہیں، چونکہ نماز فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی صحیح طور پر ہو، یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء،
ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔